السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم۔ الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، پھر اس پر چلا اور زندگی کے آخری سانس تک اس پر قائم اور دائم بھی رکھنا۔ سامعین حضرات، پہلی مرتبہ آپ احباب کی زیارت کا موقع ملا ہے۔ میرے لیے انتہائی یہ سعادت ہے کہ ہمارے ملک کی ایک عظیم درسگاہ، قدیم درسگاہ، جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء تیار ہوئے، عرصہ طویل سے بڑی دلی تمنا تھی۔ 4-5 سال پہلے ایک مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن تعطیلات کی وجہ سے صرف چند ایک اساتذہ سے دعا سلام کا موقع ملا تھا۔ اس اعتبار سے یہ میری پہلی مجلس آپ کے ساتھ ہے، اور یقیناً سب سے بڑی خوشی مجھے اس بات کی کہ آپ دین حاصل کرنے والے طلباء اس مادہ پرستی کے دور میں، جب ہر طرف دنیا کی چھنکار اور دنیا کی لشکار ہے، ان تمام کو چھوڑ چھڑا کر آپ اللہ کے گھر میں دینی مدرسہ میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات سے گفتگو کرنا یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے۔ ہم اس بات کا اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اپنے گھر میں اپنے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر احسان تو بہت زیادہ ہے۔ سب سے بڑا احسان تو یہی کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا، کوئی حیوان، کوئی پرندہ، کوئی درندہ بنا دیتا، تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اگر اللہ ہمیں کوئی اور جانور بنا دیتا تو ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ کتنا عظیم احسان ہے۔ اس نے اشرف المخلوق ہم سے پیدا کیا۔ انسان بنانے کے بعد پھر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کتب اللہ نے ارسال فرمائی کہ ان کتابوں کے اندر تمہاری دستور زندگی، اصول زندگی بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے مطابق زندگی گزار کر آؤ گے تو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی وہ بھی یقینی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیج دیے۔ صرف کتابوں پر اکتفا نہیں کہ اپنی مرضی سے جو سوچ میں آئے، جو سمجھ میں آئے عمل کرو، سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے۔
یہ شرف صرف انسان کے لیے خاص ہے۔ کسی پرندے، کسی درندے، کسی حیوان، کسی اور مخلوق کی طرف نہ کوئی کتاب بھیجی، نہ کوئی پیغمبر بھیجا۔ حالانکہ انسان تمام مخلوق میں سے ہر اعتبار سے افضل ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنی حیات اور کیفیت کے اعتبار سے، اپنی شعور اور عقل کے اعتبار سے۔ حیوانات، کیڑا مکوڑا، مچھر مکھی، ایک معمولی عقل رکھنے والے، نہ ان کی طرف کوئی کتاب آئی، نہ کوئی پیغمبر آیا، اس کے باوجود اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے۔ سورہ نمل کا چونٹی کا واقعہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے، چونٹی سے چھوٹی اور کیا مخلوق ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت سلیمان علیہ السلام صلاۃ استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، ایک چونٹی کو دیکھا کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے، فرمایا کہ چلو بھی واپس۔ عرض کی ہم تو دعا کے لیے آئے تھے، دعا تو کی نہیں ابھی۔ فرمانے لگے کسی اور کی دعا سے بارش مل جائے گی، ایک چونٹی دعا مانگ رہی تھی۔ گویا کہ کلن قد عالم الصلاۃ و تسبیحہ، کائنات کا ایک ایک ذرہ، کیا مچھر، کیا مکھی، کیا نقصان دہ درندے، وہ بھی اللہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں، اور اپنی نماز کا طریقہ، صلاۃ، بندگی، عبادت کا طریقہ، اس کے تسبیحات کا طریقہ بھی جانتے ہیں، حالانکہ ان کے طرف نہ کی کتاب، نہ کی پیغمبر۔ تو انسان جو اپنی عقل و شعور کے اعتبار سے اپنے تمام اعضاء، تمام مخلوق سے اعلیٰ افضل رکھنے والا، تو اس کی طرف بھی اگر کوئی کتاب، کوئی پیغمبر نہ آتا تو یہ تب بھی یہ مکلف تھا کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ جب ایک چیونٹی اور کیڑا مکوڑا، ایک مچھر مکھی اپنے خالق اور مالک کو پہچانتی ہے، اس کی عبادت کرتی، تو انسان تو بالاولیٰ تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجی، اور کتابوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری رہا، جب بھی ایک شریعت آتی، ایک کتاب آتی، مرور زمانہ سے کچھ عرصہ بیتنے کے بعد انبیاء دنیا سے چلے جاتے، وہ کتاب امت کے حوالے ہوتی، تو اس کے اندر ترمیم، تبدیلی، تحریف کر دیتے، اور پھر کچھ ویسے مرور زمانہ سے نئی اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت بھی پیش آتی۔ پہلے دور کے احکام کچھ اور، بعد کے اور، پھر وہ پہلی شریعتیں ایک خاص زمان اور خاص مکان کے لیے ہوتی تھی، جب وہ تبدیل ہو گیا پھر نئی شریعت کی ضرورت ہوتی۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد وہ شریعت تبدیل کر دی جاتی، نئی شریعت آتی، نیا پیغمبر، نیا رسول آتا۔ یہ سلسلہ ختم ہو گیا قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن یہ اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اب قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہ ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ چنانچہ آپ کے دور کے اندر جو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی نیا واقعہ، کوئی مسئلہ، کوئی کسی قسم کی ضرورت پیش آتی، تو صحابہ کرام آپ سے پوچھتے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ربط تھا وحی والا، تو وحی کے ذریعے آپ اس کا حل فرماتے۔ وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوب ہوتی ہے، وحی غیر مطلوب ہوتی۔ وحی مطلوب جیسے قرآن ہے، غیر مطلوب جیسے احادیث رسول ہے۔ چنانچہ آپ نے دین کے بارے میں جو کچھ بیان کیا وہ وحی کے ساتھ بیان کیا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر آپ نے کوئی اجتہاد، کوئی قیاس کیا ہے تو وہ بھی وحی کی روشنی میں اور وحی کے ساتھ اس کی تصدیق اور توثیق کر دی گئی۔
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو پورا کا پورا دین مکمل تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جو نبی کے زمانے میں آپ کے دور میں دین تھا، قیامت تک وہی دین رہے گا۔ جو آپ کے دور میں دین نہیں تھا وہ بعد میں دین نہیں بن سکتا، دین مکمل ہے۔ جو آپ نے امت کو شریعت اور دین دیا ہے یہ بڑی وسعت والا، اور اس کے اندر بہت قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی ضروریات اس کے اندر واضح طور پر بیان کر دی گئی۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں زندگی کے کسی بھی شعبہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا جس کا حل کتاب و سنت کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی بھی نیا مسئلہ پیش کرو، وہ انسان کی زندگی کے کسی بھی پہلو سے تعلق رکھتا ہو، میں کتاب و سنت سے اس کا حل تمہیں بیان کرتا ہوں۔ اور صحیح البخاری پڑھنے والے جانتے بھی ہیں کہ واقعی امام صاحب کے کیسے استدلال تھے، نئے سے نئے پیش آنے والے مسائل کو بھی انہوں نے نصوص کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیا۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ الجامع الصحیح لکھنے کا کہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس دور کے اندر یہ ایک لوگوں نے بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمام مسائل کا حل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ یہ باطل فرقوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں نہیں، اس لیے اپنے بزرگوں، اپنے ائمہ، اپنے مجتہدین کے ان کے اجتہاد، ان کے استنباطات، ان کے قیاسات کی ضرورت ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، اور بے دریغ اس طرح کے قیاس اور اجتہادات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور امام صاحب کے الجامع الصحیح لکھنے کا ایک سبب یہ بھی تھا۔ الغرض جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو امت کو آپ مکمل شریعت، مکمل دین دے کر گئے جو قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ کے بعد صحابہ کرام کو جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا جس کی واضح نص کے اندر کوئی حل نظر نہ ان کو آتا تو ان کا طریقہ کار وہ اپنا اجتہاد، اپنے قیاس کی بجائے حد الامکان کوشش یہی کرتے کہ اس کے بارے میں نص تلاش کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں ایک ایک مسئلے کے حل کے لیے 30 صحابہ کے پاس جاتا، 30 صحابہ کے پاس ایک مسئلے کے حل کے لیے۔ تو وہ خود بھی اجتہاد کر سکتے تھے لیکن نہیں، حد الامکان کوشش یہی ہوتی کہ اس بارے میں قرآن کی نص، نبی کا فرمان مجھے سامنے آ جائے۔ انتہائی مجبوری اور ناگزیر صورت میں صحابہ کرام اگر کوئی اجتہاد کرتے بھی، اول تو ان کا اجتہاد ایک تو نبی کی تربیت کی وجہ سے، نبی کے شاگرد تھے، آپ نے تربیت ہی ان کی ایسی کی تھی، ان کی ذہنی سوچ اور فکر انتہائی دین والی، شریعت کو سمجھنے اور لینے والی، پھر اخلاص، للہیت، تقوی، زہد اور اللہ تعالیٰ اور پیغمبر سے محبت اور عقیدت، یہ اس قدر تھی کہ جو بھی وہ ناگزیر صورت کے اندر اجتہاد کرتے، استنباط کرتے، وہ ٹھیک ہوتا۔ بالفرض اگر کسی صحابی کا کوئی اجتہاد نصوص کے مطابق نہیں تو کوئی دوسرا صحابی فوراً اس کی اصلاح فرماتا، اور میں اس کے اندر کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے، اور جس کی اصلاح کی جاتی وہ بھی کوئی ضد عناد نہ بنا لیتا، لے میرے اجتہاد کو تم نے چیلنج کر دیا، تو ہماری طرح وہ اپنے ضد اور عناد کرنے والے نہیں تھے۔ جب ان کو بتلایا جاتا کہ تو نے
یہ مسئلے کا استنباط کیا ہے، نص میں ایسی ہے، حدیث میں ایسی ہے، تو فوراً اسے رجوع کر لیتے اور اعلان کرتے کہ بھی یہ میرا اجتہاد، یہ میری چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے، اصل طریقہ یہ ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، آگے دور چلا، اور یہ بات کہ یقینی ہے کہ نئے نئے مسائل جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، نئی نئی قومیں، نئے نئے علاقے ان کے اندر اسلام گیا، تو ان کے رسم و رواج، ایک قوم جو ہے جو پہلے نیچرلی تھے، نہ اللہ کو مانتی نہ رسول کو مانتی، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی اور، تو جب وہ مسلمان ہوتے تو صاف ظاہر کہ انہوں نے زندگی، اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنے رسم و رواج، کمانے کے طریقے، کھانے کے طریقے ان کے وہ رچے بسے ہوتے۔ اب وہ مسلمان جب ہوتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ ہمارے یہ زندگی کے معاملات وہ کون کون سے درست ہیں جن کو ہم اسی طرح جاری رکھیں، اور کون سے ہیں کہ جو غلط ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اب صاف ظاہر کہ کسی بھی قوم کے رسم و رواج، بود و باش، سب کی سب تو اسلام کی منافی نہیں ہے، کچھ منافی ہوتی، کچھ مطابق بھی ہوتی۔ تو اس طرح مختلف اقواموں کے اختلاط کی وجہ سے اور پھر مرور زمانہ کی وجہ سے نئے نئے مسائل یہ ہر دور میں پیش آتے رہے ہیں۔ یقیناً جو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج سے صرف 300 سال پہلے کا کوئی آدمی آ جائے تو کیا وہ ہمارے اس کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس ان سے مانوس ہوگا؟ آج سے 300 سال پہلے لوگوں کا کھانے پینا، لباس، مکان، سواری، شادی، غمی، ان کے طریقوں میں بہت فرق ہے۔ تو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، خصوصاً اب یہ سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں۔ غیر مسلم قومیں پہلے جن کے ساتھ ملاقات اور پہنچنا ممکن نہیں تھا، اگر منٹوں کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے ہیں، موبائل نے سارے فاصلے کم کر دیے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ضرورت ہر زمانے میں، ہر دور میں رہی کہ کون سا کام وہ درست ہے، کون سا غلط ہے، شریعت اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، قیاس کی ضرورت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہمارے کچھ جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، جو کہہ دیتے ہیں جی ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی اجتہاد کو نہیں مانتے، کسی قیاس کو نہیں مانتے۔ یہ بھائی جذباتی بات ہے۔ ہم قیاس کے بھی قائل ہیں، اجتہاد کے بھی قائل ہیں، لیکن اندھے اجتہاد اور اندھے قیاس کے نہیں۔ نص موجود ہو پھر نہ اجتہاد نہ کوئی قیاس، اور اجتہاد قیاس بھی وہ جو سلف کے منہج پر، ان کے طریقے پر ہو، بے تکا نہیں، اس کے ہم خلاف ہیں۔ لیکن یکسر یہ کہہ دینا ہم کسی اجتہاد کو نہیں مانتے، کسی قیاس کو نہیں مانتے، ہم صرف کتاب و سنت کو مانتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کی ہمیں بھی اجتہاد اور استنباط کی ضرورت ہے۔ مثلاً اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بلی کسی کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال جائے تو اس کی تو شریعت میں نص آئی ہے کہ اس کا جوٹھا جو ہے وہ نجس نہیں ہے۔ سور الحرہ، بلی کا چھوڑا ہوا نجس نہیں، یہ تو نص ہے نا۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے بلوغ المرام سے لے کر بڑی کتب تک۔ لیکن چوہا اگر کسی چیز میں منہ ڈال جائے، کوئی چیز کھا پی جائے، تو اس کا چھوڑا ہوا نجس ہوگا یا پاک ہوگا؟ بتلائیں آپ۔ اسی طرح چھپکلی کھا جائے، لال بیگ کھا جائے، گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز تھوڑی بہت کھا پی جائیں تو باقی بچی ہوئی ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں بھی، تو صاف ظاہر ہے ہم اس کو نجس نہیں کہیں گے۔ دلیل حدیث میں تو نہیں ہے، ہم اسی بلی کے اوپر قیاس کریں گے۔ کیوں؟ وہ تھی من الطوافین، چکر لگاتی ہے بار بار، منٹ میں آئی منٹ میں گئی، اس سے چیزوں کو بچانا ممکن نہیں ہے۔ اگر سے بلی حرام ہے
اس کا گوشت حلال نہیں ہے، لیکن اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر بلی سے بچنا ممکن نہیں تو چوہے سے بچنا ممکن ہے؟ چوہا تو بلی ایک چکر لگاتی، چوہا 10 چکر لگا لے گا۔ مکھی پینے کی چیز میں گر جائے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو ڈبو کر نکال دو چیز، وہ چائے، وہ دودھ، پانی آپ پی سکتے ہیں۔ تو اگر مچھر گر جائے پھر کیا کریں گے؟ قیاس کی ضرورت ہے نا، اسی مکھی کے اوپر ہی مچھر کو قیاس کریں گے۔ تو یہ نہیں کہ ہم قیاس نہیں کرتے، اور یہ ہم پر ایک الزام بھی ہے، یہ جی کسی قیاس کو نہیں مانتے، کسی استنباط کو نہیں مانتے، کسی فلاں کو نہیں مانتے، تو ہم جو بے دریغ بے تکا قیاس اور غلط قسم کے استدلالات ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اسلاف نے ہر دور میں جدید پیش آنے والے جو احکام اور مسائل تھے ان کا حل کتاب و سنت سے نکالا ہے۔ جس طرح کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ بہت سارے اس دور کے اندر جو نئے قسم کے مسائل تھے ان کا حل امام بخاری نے خود فرمایا ہے۔ اسی لیے تو کہتی ہیں کہ امام بخاری صرف فقیہ نہیں تھے بلکہ فقیہ گر تھے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، گوندلوی صاحب رحمہ اللہ، مطلب کہ انہوں نے استنباط کرنے کا، اجتہاد کرنے کا ملکہ بھی سکھلایا ہے۔ تو ہمارے سلف جو ہے وہ ہر نئے پیش آنے والے مسائل کا حل بیان کرتے رہے۔ اب دیکھیے کتنے جدید مسائل ہیں، بینکاری نظام ہے، انتقال اعضاء ہے، کسی کو آنکھ، کسی کو گردہ، کسی کو فلاں دینا، خون کا انتقال، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اور اسی طرح جدید قسم کے کاروبار، یہ سائنسی اور الیکٹرانک جو ایجادات ہیں، یہ کیمرہ ہے، یہ موبائل ہے، یہ فلاں چیزیں ہیں، ان کا استعمال جائز ہے ناجائز ہے؟ تو یہ جدید چیزیں ہیں۔ اب ان کا حل قرآن اور حدیث کی نص سے واضح تو نہیں ہمیں معلوم ہوگا، ہاں کتاب و سنت کی رہنمائی ضرور ہے، ان میں رہنمائی ضرور ہے، لیکن وہ رہنمائی عامی آدمی کی سوچ اور فکر سے بالاتر ہے۔ وہ کون اجتہاد کرے گا؟ جو کتاب و سنت پر پوری کی پوری مہارت رکھنے والا، دسترس رکھنے والا، سلف کے منہج کو پڑھنے والا، صحابہ، تابعین اور ائمہ جنہوں نے زندگیاں اس دین حنیف کی خدمت کے لیے وقف کر دی، ان کے انداز اور اسلوب کو جاننے والا۔ اب ایک مسئلہ ہے، عامی لوگ آدمی کے لیے پیش آ گیا تو اس کے لیے وہ بڑا ہوا بنا، پتہ نہیں یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ ایک صاحب علم کے پاس آئیں تو منٹ میں اس کا حل بیان کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص کے اندر رہنمائی تو ضرور ہے، لیکن اس رہنمائی کی روشنی، اسے استنباط کرنا، اس کی روشنی میں جدید مسائل کو حل کرنا، یہ اہل علم کا کام ہے۔ اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ کا یہی معنی ہے کہ نئے درپیش احکام اور مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا حل نکالنا، فقہ کا یہی معنی ہے۔ چنانچہ ہمارے اسلاف نے یہ بڑی محنتیں کی، کوششیں کی، لیکن ہر دور میں باطل لوگ بھی تھے، باطل فرقے بھی نمودار ہوتے رہے۔ انہوں نے اپنے باطل عقائد، نظریات، اپنے اعمال، اپنی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بھی استدلالات کا ایک سہارا لیا، الٹے سیدھے استدلال، اپنی منشا اور اپنے باطل عقیدے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں انہوں نے بھی نکالی۔ اب اس کے لیے ضرورت تھی کہ کچھ اصول وضع کیے جائیں، کچھ قانون وضع کیے جائیں، ان کی روشنی کے اندر مسائل کا استنباط اور اجتہاد کیا جائے۔ یہ شتر بے مہرہ نہ چھوڑ دیے جائے، جو چاہے خیر نتھا خیرہ وہ کھڑا ہو کر استدلال کر رہے، جی دیکھو جی یہ قرآن کے نص سے ثابت ہے، یہ حدیث کے نص سے ثابت ہے۔ جس طرح کہ آج بہت سارے جتنے ہمارے رسومات اور بدعات پائی جاتی ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، ہم سارا مناظرہ کرو، شرک کا، واضح شرک کا چیلنج کرتے ہیں، آؤ ہم ثابت کریں یہ شرک نہیں عین توحید ہے، چیلنج کرتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں، حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں اس طرح کے باطل استدلال کرنے والے تھے۔ تو ہمارے سلف نے ان کو لگام ڈالنے کے لیے
کچھ اصول وضع کیے کہ ان اصولوں کی روشنی کے اندر جو استنباط، جو اجتہاد، جو قیاس ہوگا وہ قابل قبول ہے، جو ان کی روشنی میں نہیں ہے تو وہ مردود ہوگا۔ انہی اصولوں کا نام ہے اصول فقہ، اس کا نام اصول فقہ رکھا گیا۔ تو گویا کہ جس طرح فقہ جدید نئے درپیش مسائل کا حل کتاب و سنت سے جاننا لازمی ضروری ہے، اگر نہیں جانیں گے تو ہم لوگوں کو ان کے ضروریات زندگی کیسے دین کے مطابق ان کی رہنمائی کریں گے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی پہلے اصول فقہ کا جاننا لازمی ہے۔ اصول فقہ پتہ ہوگا تو ہم صحیح استدلال کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے احادیث کو سمجھنے کے لیے پہلے اصول حدیث آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح قرآن اور حدیث کا مطلب مفہوم سمجھنے کے لیے، ٹھیک سمجھنے کے صرف نہ پڑھتے ہیں۔ تو پہلے ان علوموں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ نصوص کا صحیح مطلب، صحیح مفہوم ہم سمجھ سکیں۔ اسی طرح اس کے لیے اصول فقہ کا ایک فن وجود میں آیا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس فن پر امام شافعی رحمہ اللہ، جن کے اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں، انہوں نے اصول فقہ پر سب سے پہلے الرسالہ، ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جس کے اندر اصول فقہ کے بنیادی اصول انہوں نے وضع کیے۔ صحیح اور راجح بات یہی ہے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کام کیا۔ کچھ لوگ اپنے اماموں کا رتبہ، شان، مقام بڑھانے کے لیے کسی نے امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کر دی، کسی نے ان کے تلامذہ کی طرف نسبت کر دی کہ یہ ان کا کارنامہ ہے۔ بھائی ہمیں امام ابو حنیفہ سے کوئی زید اور عداوت ہے؟ جس نے کیا اس کا ہونا چاہیے، کام کی اور کرے، کسی کے اور سار مڈ دینا یہ کون سی کا کمال ہے؟ دوبارہ صحیح بات یہ کہ امام شافعی نے سب سے پہلے یہ کام کیا۔ اس کے بعد اس کی ضرورت اور اہمیت ہر زمانے میں، ہر دور میں رہی، علماء اس پر کام کرتے رہے۔ تو جیسے یہ فن وجود میں آیا تھا کہ غلط لوگ استدلال، غلط استنباط، غلط قیاس نہ کریں اور ان اصولوں کی روشنی میں کریں، تو جو باطل تھے انہوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اصول وضع کر لیے۔ وہ اصول کیوں وضع کیے؟ تاکہ اپنے مذہب کو، اپنی فقہ کو، اپنے اجتہادات کو، اپنی فقہ کو صحیح ثابت کریں۔ مثلا ایک یہ قانون وضع کر لیا کہ خبر احاد یہ ظنی ہوتی ہے، ظنی جو ہوتی ہے یہ ہر تمام قسم کے مسائل میں حجت و دلیل نہیں ہوتی۔ اس ایک اصول کو وضع کر کے 20 احادیث کو سائڈ پر لگا دیا، جو بھی ان کے فکر کے خلاف، ان کے مذہب کے خلاف یہ خبر احاد ہے، یہ خبر احاد ہے، تمام کو چھنٹکا لگا دیا۔ اور قانون وضع کیا، قرآن کا عام اس کو خبر احاد سے خاص نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے مطلق کو خبر احاد سے مقید نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے مشترک کو مؤول نہیں۔ یہ کیا مقصد تھا؟ یہ اصول وضع کرنے کا مقصد تھا اپنے مذہب کا دفاع۔ تو اس طرح کے اصول وضع کر کر کے بے شمار نصوص کو، بے شمار احادیث کو ٹھکانے لگا دیا اپنا مذہب بچانے کے لیے۔ چنانچہ ہمارے سلف نے پھر ہر دور میں ایسے غلط لوگ ان کا تعاقب کیا کہ صحیح اصول قانون کیا ہیں جن کے روشنی کے اندر استدلال کرنا درست، اور کون سے کہ جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے غلط اصول اور قانون بنائے گئے۔ کچھ اصول غلط، کچھ اصول تو ٹھیک تھے لیکن ان کا استعمال غلط۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ اصول فقہ کتنی اہم چیز ہے۔ بہت سارے باطل مذاہب اس وقت موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کچھ اصول وضع کیے ہوئے ہیں، ان اصول کی روشنی میں طرح طرح کی عقائد، نظریات، اعمال کشید کرتے رہتے ہیں اور امت کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ کوئی پوچھے کہ یہ آپ نے ایسے کیوں کرتے ہیں،
یہ ثابت ہے نص سے، نص کا نام لے کر اسے الٹا استدلال، غلط استدلال، اور بے شماری فرق وجود میں آ چکے ہیں۔ اس لیے جو علماء حق ہیں، جو کتاب و سنت کے محافظ ہیں، ان پر پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا کہ اس فن میں، اصول فقہ میں اور فقہ کے اندر اپنی پوری کی پوری مہارت حاصل کریں، تاکہ جتنے یہ باطل عقائد ہیں ان کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ پہلے کی بنسبت یہ اب زیادہ ضرورت اس کی پیش آ گئی، اس لیے کہ اب باطل مذاہب بہت رونما ہو چکے ہیں اور دن رات یلغار ہو رہی ہے یہ شریعت کے منافی اصولوں کی، اور بہت سارے یہود و نصارہ نے خود ایسے اپنے ڈاؤٹ کے قائم کیے ہوئے ہیں جن کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ان کی کتابوں کے خرچے دیے جا رہے ہیں، ان کے دفاتر کے خرچے دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے اصول، کوئی منکرین حدیث کے نام سے، کوئی فلاں کے نام سے، کوئی فلاں کے نام سے، کسی نیٹ پر کسی کو سہولیات ہیں، اس کا نیٹ پوری دنیا کے اندر تیرے میرے جیسا سچی بات کہہ دے، اس کا چوتھے دن ویسے بند۔ یہ سارے یہود و نصارہ کے پیچھے یہ لابیاں ہیں جو اسلام کے اندر رکھنے، اسلام کے اندر یہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اور ایسے حالات کے اندر اہل حق کا کتنی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے اس فن میں مہارت حاصل کریں جو سلف سے عقائد و نظریات اور استنباطات ثابت تھے، ان کا جو منہج و طریقہ تھا اس کے مطابق لوگوں کو باور کروائیں، ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس فن کے ساتھ ایک عدم دلچسپی کا سما رہا ہے، جس طرح کہ شاہ صاحب نے بھی اور پہلے دو برخوداروں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ فقہ اور اصول فقہ یہ کہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے قرآن، اصول قرآن، حدیث، اصول حدیث اہم ہے، تو یہ فقہ ہے کیا؟ فقہ قرآن اور حدیث سے کی روشنی میں یہ نئے مسائل ان کا حل ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ نصوص کا جاننا، ان کا مطلب جاننا لازمی، اس طرح یہ بھی لازمی ہے۔ جس طرح اصول حدیث لازمی، اس طرح اصول فقہ بھی لازمی ہے۔ اگر اصول نہیں معلوم ہو گئے تو استدلال کیسے کریں گے؟ کوئی ہم صحیح بھی استدلال کر لے تو پوچھنے والا پوچھے کہ کس دلیل کی بنا پر تو نے استدلال کیا ہے، یہ قیاس کیوں کیا ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس اس کا پورا کا پورا پورے بار اور وزن کے ساتھ ہم اس کو یہ بتلا سکیں۔ یہ فن بڑا اہم ہے اور ہمارے اسلاف نے اس کے لیے بہت محنتیں کی ہے۔ ہر دور میں بڑی کتب اس پر، فقہ اور اصول فقہ پر لکھی گئی، لیکن ہمارے ہاں اس کی طرف دلچسپی اتنی کیوں نہیں؟ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ اسباب طلباء کی طرف سے بھی، اساتذہ کی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی۔ کسی ایک پر یہ الزام ڈال کر اپنے آپ کو بری کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے یہ تین بنیادی رکن ہوتی ہیں، طلباء ہوتے ہیں، اساتذہ، انتظامیہ۔ طلباء کی طرف سے ہمارے سلفی مدارس کے اندر یہ ایک مائنڈ اور ذہن بن گیا ہے کہ فقہ سے مراد ہے فقہ حنفی۔ جب کسی نے نام لے دیا نا کہ فقہ، فوراً ہمارے ذہنوں کے اندر آئے گی فقہ حنفی۔ فقہ حنفی کی کتب قدوری ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے۔ ہم نام سن کر فقہ کا الرجک کہ یہ تو کوئی قرآن حدیث نہیں، ہم تو قرآن حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ ہم فقہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی تیسری چیز ہے۔ پھر ساتھ اصول فقہ جب کہہ دیا جائے تو ہمارے ذہن کے اندر اصول فقہ وہی آتے ہیں کہ جن کی روشنی کے اندر یہ کتاب و سنت کی نصوص کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ تو ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے، اس ذہن کی وجہ سے ہم مائل ہی نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے ہی ٹھونس دیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بغیر تو آپ اپنی زندگی کا نظام چلا ہی نہیں سکتے، نہ اپنا نہ اپنے معاشرے کا۔ دوسرا، اس کے لیے نصاب کا طریقہ کار ہمارا کیا ہے؟
ہماری نصاب کی سیٹنگ اس کے بارے میں قابل غور محل نظر ہے۔ اصول فقہ ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ ہمارے اکثر مدارس میں سب سے پہلے جو اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ اصول فقہ پر ایک نظر۔ حالانکہ یہ اصول پڑھانے کے نہیں، یہ اصولوں کا رد ہے۔ اصول فقہ پر ایک نظر اصل کے اندر یہ لکھی گئی تھی کہ اصول فقہ کے قانونوں کی روشنی کے اندر جو غلط قسم کے استدلال ہے یا غلط قسم کے اصول ہیں ان کا یہ رد ہے۔ تو جب ہم نے پہلی مرتبہ زندگی کے اندر بچے کو یہ کتاب پڑھاتی اصول فقہ پر ایک نظر، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ اصول بھی قرآن کے خلاف، یہ بھی حدیث کے خلاف، یہ بھی خلاف، یہ بھی خلاف، وہ ذہن یہ بنا لیتا ہے کہ یہ اصول فقہ ہے ہی ایسا۔ وہ کہتا ہے کہ چھوڑو اس کو، یہ کون سا جس کے اندر احادیث کو سائڈ پر لگانے اور ٹھکانے لگانے کا تذکرہ ہے۔ اس نے امتحان پاس کرنے کے لیے دھکا شکا لگا کر پاس ہو گیا، اگلے سال کیا لگا دی؟ اصول شاشی۔ یہی ہوتا نا، چوتھی کلاس میں تیسری کلاس میں اصول فقہ پر ایک نظر، آگے اصول شاشی جو انتہائی ادق، جس کی عبارت بھی انتہائی ادق ہے اور جس کے اصول اور قانون بھی وہی ایک فقہ حنفی کے طرز پر لکھے گئے ہیں۔ جب ایک طالب علم پہلے اس کے بارے میں وہ متنفر ہو چکا تھا اصول فقہ پر ایک نظر پڑھ کر کہ یہ اصول فقہ کوئی ایسا فن نہیں ہے، جب اوپر سے ٹھونس دی گئی اصول شاشی، وہ کہتا ہے کہ اے انہوں چھڈو، یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہمارے گلے ڈال دی ہے۔ اس کا ذہن بنتا ہی نہیں کہ اصول فقہ پڑھا جائے۔ یہ ہماری انتظامیہ کی بھی غلطی ہے کہ ہم نے پہلے ان کو بتلایا نہیں کہ اصول فقہ کی اہمیت کیا ہے، ان کے کوئی چھوٹی کتاب کو لکھی جائے، جس طرح کہ اصول حدیث پر بڑی کتابوں سے پہلے کہ چھوٹا رسالہ پڑھایا جاتا ہے، اس طرح احاط المحدثین ہے، اصول فقہ ہے، اس طرح کی چھوٹی کتاب۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا کتاب سا لکھا ہے مفتاح الاصول کے نام سے۔ اس کے اندر کوشش یہی کی گئی ہے کہ یہ پہلے کتابیں پڑھانے سے پہلے اگر وہ طالب علم کو پڑھا دی جائیں تو کچھ نہ کچھ وہ مطمئن ہو جائے گا، اس کو یہ اصول قانون سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ وہ کتاب لے سکتے ہیں مفتاح الاصول کے نام سے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ اصول فقہ کس استاد کو دیتے ہیں؟ حدیث دیں گے سب سے بڑے شیخ کو، تفسیر دیں گے بڑے شیخ کو، صرف نحو دیں گے تجربہ کار استاد کو، تو ریند خوند جب بچ گیا نا، جو نیا استاد ہے خالی جگہ پر کرنے کے لیے اس استاد کو اصول فقہ دے دو۔ ایسے کرتے ہیں نا۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ جو تجربہ کار استاد ہے، ماہر استاد ہے، بڑا استاد ہے، یہ فن اس کو دیا جائے۔ ہم نے دے دیا جس سے لڑکے اتنے مطمئن نہیں یا اس کا زیادہ تجربہ نہیں، نیا ہے، اس کو دے دیا، تو لڑکے کیا مطمئن ہوں گے؟ ہم نے بھی تو اس کے ساتھ یہی حشر کیا نا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم اس کی تطبیق نہیں کرتے۔ چاہیے یہ تھا کہ اصول فقہ کے اندر ہم جو اصلی اصول ہے کتاب و سنت جن کے ذریعے صحیح استدلال ہوتا ہے ان کا، اور ان کے جو مد مقابل باطل نظریات ان کا موازنہ کر کے سمجھاتے ہیں یہ صحیح اصول ہے، یہ باطل ہے، قیاس کی یہ صحیح شرطیں ہیں، یہ غلط ہیں، فلاں اجتہاد کی یہ صحیح شرطیں، یہ باطل ہیں۔ موازنہ نہیں کرایا جاتا، صرف ایک رٹا لگایا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی اس کا اجرا نہیں ہے، استعمال نہیں ہے۔ اب وہ طالب علم جو آخری کلاس میں ہیں، جنہوں نے اصول فقہ پر ایک نظر وہ بھی پڑھ چکے ہیں، اصول شاشی بھی اور بھی الوجیز بھی، اگر ان کو میں 2-3 آیتیں دے دوں قرآن کی اور کہوں کہ ان میں سے بتلاؤ کہ عام کیا ہے، خاص کیا ہے، مطلق کون سا، مقید کون سا، کوئی بتلا دے گا؟ آخری کلاس والا کوئی طالب بتلائے گا؟ قرآن کی کسی صورت میں کوئی اکا آدھا کی تو بات ہے، چھوڑ دے، چلو ماشاءاللہ برکت دے۔ جب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی یہ اصول فقہ کی کتابیں پڑھ چکے ہیں، وفاق کا امتحان پاس کر لیا، جامعہ کا پاس کر لیا اچھے نمبروں میں،
لیکن عام، خاص، مطلق، مقید، مشترک، مؤول، یہ کس ایسے اور اس کا کیا حکم ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جب ہم زندگی کے اندر اس کا استعمال ہی نہیں دیکھا تو اس کا ذوق اور شوق کیسے پیدا ہو؟ اور یہ ہمارے مدارس کے اندر صرف یہی ایک فن نہیں، باقی فنون کے ساتھ ہمارا یہی المیہ ہے، اجرا نہیں ہے، صرف پڑھی جا رہی ہے، نحو پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس کا استعمال نہیں، الا ماشاء اللہ۔ چلو صرف نحو کا تو کوئی معمولی تھوڑا بہت ہوگا بھی، باقی اب دیکھیے کہ اصول حدیث یہ ہمارا سلف کا ایک پسندیدہ اور ایک اہم موضوع ہے۔ یہ ہم تقریباً 7-8 سالوں کا یہ نصاب کے اندر کئی کتابیں کئی سال لگا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو کسی طالب علم کو، اکثر طلباء جو آخری کلاس میں ہیں، اگر ان کو کہا جائے بھی اللہ کے بندو آپ نے اصول حدیث کی 4-5 کتابیں پڑھی ہیں تو چلو یہ ایک حدیث ہے، اس کی تخریج کر کے لاؤ، اس پر حکم لگاؤ، یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، تو کوئی حکم لگا لے گا؟ یہ تو کوئی شاید کرے کہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہی ہے۔ اللہ کے بندو البانی نے صحیح کہی تو بھی کوئی کوشش کر، تو بھی بتلا۔ ہمیں تو وہ کتابوں کا نام نہیں آتا، جو جرح تعدیل کی کتابیں ان میں سے تلاش کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ راوی کے حالات کیسے تلاش کرنے ہیں، راوی تلاش کرنا نہیں آتا۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس کے اندر طلباء بھی، اور میں معذرت کے ساتھ کروں گا بعض اساتذہ کے بھی اور انتظامیہ کی بھی توجہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح میں تو کہا کرتا ہوں کہ ادب یہ اقرا پڑھتے ہیں، باقی کتابیں پڑھتے، پہلی کلاس سے شروع کرتے ہیں نا ادب، پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں، چھٹی میں، اتنے سال آپ نے ادب کی کتابیں پڑھی ہیں، تو آخری کلاس کے طالب علم کو میں کہوں کہ کھڑا ہو کر مجھے 5 منٹ میرے ساتھ عربی میں کلام کر، کیونکہ 5-6 سال آپ نے ادب پڑھا ہے تو کلام کر لے گا۔ کسی آخری کلاس کے طالب علم کو کہوں کہ عربی آپ نے اتنا ادب پڑھا ہے، ایک صفحہ مجھے فلاں موضوع پر عربی میں مضمون لے کر دکھلا، 10 لائنیں لکھے گا؟ وجہ 5-6 سال ادب پڑھا ہے، لیکن 5 منٹ کی کلام نہیں کر سکتے اور 10 سطریں نہیں عربی میں لکھ سکتے۔ یہ ہے ہمارے اندر وہ کمزوری کہ فنون پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، ان کا اجرا نہیں ہے، ان کا استعمال نہیں ہے، جبکہ تھیوری اور پریکٹیکل یہ دونوں چیزیں لازمی ہے۔ پریکٹیکل کے بغیر تھیوری وہ مفید نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر MBBS اس نے 5 سال لاکھوں روپے لگا کر MBBS کا اس نے ڈگری لی ہے، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی کلینک بنا لے، کلینک بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک وہ کسی ہسپتال میں، کسی کلینک کے اندر کچھ سال، کچھ مہینے لگا نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پڑھا تھا وہ اور چیز ہے، پریکٹیکل اور چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا ایک یہ بھی سبب ہے کہ یہ ہمارا استعمال میں نہیں ہے۔ تو یہ شیخ محترم شاید بیٹھے ہوں گے، تو یہ میں گزارش کروں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ادارے کے اندر یہ چیز شاید ہوگی۔ شیخ صاحب نے فضیلت و شیخ احمد باصل صاحب، الباصل ہی ہے نا، کیا اور کوئی نہیں ہے کیا آپ کا؟ انہوں نے یہ ماشاءاللہ یہ اچھی کوشش کی ہے، ان کے یہ انداز سے یا ان کے یہ طریقے سے مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے، اور انتظامیہ کے سے بھی وہ اس فن کے ساتھ انہوں نے دلچسپی لی ہے۔ حالانکہ یہ ہمارے اباء و اجداد، ہمارے سلف کا طریقہ کار تھا، جس کو ہم نے بس ایسے ہی دھکیل کر نکال دیا ہے، بیچارے کا جنازہ ہی نکال دیا ہے۔ یہ ہمارا پسندیدہ موضوع تھا۔ تو بہرحال جس طرح شیخ محترم نے بھی کہا تھا کہ ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی یہ کورس رکھا ہے، آئندہ بھی، تو یہ واقعی اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے وہ شیخ محترم نے آپ کو استعمال اس کا بتلایا ہوگا۔ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، میں نے اس جامعے کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، اللہ کرے وہ اس طرح سے نہ ہی ہوں۔ باقی عام مدارس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے فنون پڑھائے جاتے ہیں، وہ صرف ہے، نحو ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، حتیٰ کہ وراثت ہے، اس کا
اجرا نہیں ہے، استعمال نہیں ہے۔ کسی طالب علم کو یہ کہہ دیں ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کے فلاں فلاں وارث ہیں، بتلاؤ حل کیا ہے، تو پینسل منہ میں رکھ کر بیٹھ جائے کہ پتہ ہی نہیں کیسے حل ہے۔ اگر یہ بتلائیں کہ ایک آدمی اتنی کنال جگہ چھوڑ گیا ہے، وارثوں میں تقسیم کرے، پتہ ہی نہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ کنال میں کہتے مرلے کتنے ہوتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتہ کہ ایک تولے کے اندر ماشے کتنے ہوتے ہیں، تو کیا حل کرے گا؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، کیونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا صرف اس لیے کہ ان کو ہم ازالہ کریں، دور کریں، یہ ضروری چیز ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شیخ محترم نے ایک چھوٹا سا رسالہ جو دیکھنے میں تو چھوٹا سا ہے، شیخ الجوینی رحمہ اللہ کا جو الورقات ہیں، ورقات ہی ورقے ہی ہیں، میرا خیال کہ 17-18 صفحات ہیں، 16-17 صفحات، لیکن اس کے اندر انہوں نے بہت سارے اصول مرتب اور مدون کر دیے ہیں۔ اس لیے ان کو بھی، اور اسی طرح آگے الدرر البہیہ، آگے کتاب امام شوکانی کی بڑی زبردست کتاب ہے، وہ بھی جو فقہ پر ہے، تو مزہ تبھی آئے گا نا، پہلے اصول فقہ پڑھے، اب فقہ، اب جو فقہ پڑھیں گے اس میں وہ جو اصول فقہ پڑھے ان کو منتبہ کرے، ان میں جاری کرے کہ یہ استدلال فلاں اصول کی وجہ سے، یہ فلاں اصول کی وجہ سے، اصل اس حق یہی ہے۔ تو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، بلکہ جو استاد اصول فقہ پڑھائے وہی فقہ پڑھائے، تاکہ اس پر وہ اس کا اجرا منتبہ کرتا جائے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے، یہ اللہ کرے ہمارے تمام مدارس کے اندر یہ طریقہ کار چلے کہ جس طرح باقی ہم فنون کے اندر بڑی محنت اور کوشش کرتی ہیں، ان فقہ اور اصول فقہ اس فن کے اندر بھی بڑی ذوق اور شوق سے محنت اور کوشش کریں، تو یقیناً یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ جو لوگ یہ الٹے سیدھے چند قانون رٹے لگا کر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں غزالی زماں بن گئے ہیں، تو ہم اور جو اصل اس چیز کے ذمہ دار ہیں، جو اس وراثت ہے جن کی، وہ تو زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا مرکزی ادارہ یہ ایک اسوہ بن جائے گا اس فن کی اہمیت اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اساتذہ، انتظامیہ، آپ طلباء کی تمام محنت اور کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اس فن کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ اس میں حصہ لینے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔